السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ہاٹ ورلڈ بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ناشتے کے بعد اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا، جبکہ سلیمان شاپنگ کے لیے مارکیٹ گیا ہوا تھا اور عمران کو معلوم تھا کہ اس کی واپسی کافی دیر سے ہوگی، کیونکہ سلیمان کی شاپنگ کا ایک خاص انداز تھا۔ وہ پرانے دور کے بزرگوں کے انداز میں شاپنگ کرتا تھا کہ جب تک خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو پسینہ نہ آ جائے، اس وقت تک قیمت کا بھاؤ تو مناسب انداز میں حل نہیں ہو سکتا۔ پھر چونکہ وہ روزانہ شاپنگ کے لیے جاتا تھا، اس لیے مارکیٹ میں اس کے دوستوں کا بھی خاصا بڑا حلقہ بن گیا تھا اور وہ شاپنگ کے ساتھ ساتھ ان دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا لیتا تھا۔ لیکن سلیمان یہ بات بھی خوب جانتا تھا کہ دکاندار حضرات دوستی کے پردے میں بھی اپنی نفع کئی گنا بڑھا لیتے ہیں، اور ویسے بھی ایک مشہور مثال ہے کہ دوست آئے چھیچھڑے فروخت ہوئے۔ مطلب ہے کہ چونکہ دوست گاہک دوستی کی وجہ سے شکایت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے گوشت کی بجائے گوشت کی قیمت میں آسانی سے چھیچھڑے فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے سلیمان دوستی اور خریداری کو ہمیشہ علیحدہ علیحدہ رکھتا تھا۔ چونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا، اس لیے عمران کا سارا دن اخبارات اور رسالوں کی مطالعے میں ہی گزرتا تھا۔ سلیمان شاپنگ پر جانے سے پہلے چائے کا ایک فلاسک بنا کر عمران کے سامنے میز پر رکھ گیا تھا، اس لیے عمران کو فکر نہ تھی کہ سلیمان کب واپس آتا ہے۔ عمران اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک خبر پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ خبر چھوٹی سی تھی اور اخبار کے اندر والے صفحے پر سنگل کالم میں چھاپی گئی تھی۔ اس انداز میں خبر چھاپنے کا مطلب تھا کہ متعلقہ ایڈیٹر کی نظروں میں اس خبر کی کوئی اہمیت نہ تھی، ورنہ وہ یقیناً اسے نمایاں طور پر فرنٹ پیج یا بیک پیج پر شائع کرتا۔ لیکن عمران اس خبر کی سرخی پڑھ کر ہی چونک پڑا تھا۔ یہ خبر ملک کٹاڈا کے حوالے سے شائع کی گئی تھی اور اس خبر کی سرخی کے مطابق کٹاڈا کے دارالحکومت میں اچانک ایک عجیب ساخت کا ہیلی کاپٹر نمودار ہوا، اور پھر اس سے پہلے کہ کٹاڈا والے اس کے متعلق کوئی اندازہ لگاتے، وہ کٹاڈا میں واقع اس کے سپر میزائل اڈے پر اتر گیا، اور اس کے ساتھ ہی سپر میزائل اڈے کا پورا علاقہ گہرے سفید رنگ کے دھوئیں میں چھپ گیا۔ یہ دھواں چند منٹ تک فضا میں قائم رہا، پھر جب دھواں چھٹا تو یہ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور چشم زدن میں غائب ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کٹاڈا کے ماہرین یہ معلوم کر کے حیران رہ گئے کہ وہاں موجود سپر میزائل کا آپریشن روم مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے تمام مشینری کو بموں سے اڑا دیا گیا ہو۔ تمام سپر میزائل بھی ناکارہ ہو چکے تھے۔ ماہرین اب تک یہ نہ جان سکے تھے اور نہ ہی اس عجیب ساخت کے ہیلی کاپٹر کے بارے میں انہیں کوئی اطلاع ملی ہے۔ خبر کے آخر میں درج تھا کہ اس سے پہلے ایسے ہی واقعات ایکڈیمیا کے ٹاپ سیڈ میزائل اور روسیہ کے ونڈر میزائل کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں، اور آج تک ان کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ البتہ تینوں ملکوں کے ماہرین اس پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ عمران نے کئی بار اس خبر کو پڑھا۔ اس خبر کو کٹاڈا کے اخبار ٹریبیون کے حوالے سے شائع کیا گیا تھا۔ عمران نے اخبار کو میز پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کٹاڈا کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر دیں، عمران نے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیے گئے، تو عمران نے کیڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کر دیے۔ ایک بار پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے، کیونکہ اقوام متحدہ کے ہدایات پر پوری دنیا میں انکوائری کا ایک ہی مخصوص نمبر رکھا گیا تھا، اس لیے انکوائری کے نمبر پوچھنے کی ضرورت نہ رہتی تھی۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ کٹاڈین تھا۔ اخبار ٹریبیون کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا، تو عمران نے ایک بار پھر کیڈل دبایا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ٹریبیون نیوز پیپر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں ایشیا کے ملک پاکیشیا سے بول رہا ہوں، ایڈیٹر صاحب سے بات کرائیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، نیوز ایڈیٹر فریڈرک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مسٹر فریڈرک، میں ایشیا کے ملک پاکیشیا سے بول رہا ہوں اور میرا نام پرنس عمران ہے۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیے، دوسری طرف سے مہذب لہجے میں کہا گیا۔ آج پاکیشیا کے اخبار میں آپ کے اخبار ٹریبیون کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خبر کی تفصیل بتا دی۔ یس سر، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ خبر مصدقہ ہے؟ عمران نے کہا، یس سر، یہ مصدقہ خبر ہے، اور حکومت کٹاڈا نے اس خبر کے بعد باقاعدہ بیان بھی دیا ہے، جو ٹریبیون نے شائع کیا ہے اور تمام اخبارات نے بھی۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ایک بار پھر اخبار اٹھا کر خبر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے، انتہائی تشویشناک خبر ملی ہے۔ پاک ایشیا کا سب سے بڑا میزائل سیٹ اپ، جسے کوڈ میں لانگ ووڈ سیٹ اپ کہا جاتا ہے، اس کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے، سر سلطان نے انتہائی غمگین لہجے میں کہا۔ تو عمران بیختیار چونک پڑا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ویری بیڈ، کیا ہوا ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ابھی ابھی صدر صاحب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ انہیں لانگ ووڈ سیٹ اپ سے خصوصی اطلاع دی گئی ہے کہ ان کے ریڈار پر ایک عجیب ساختہ ہیلی کاپٹر نظر آیا، اور پھر یہ ہیلی کاپٹر چند لمحوں بعد ہی سیٹ اپ کے مرکز میں اتر گیا، اور اس کے ساتھ ہی پلک جھپکنے میں پورے سیٹ اپ پر گہرے سفید رنگ کا دھواں چھا گیا۔ پھر جب یہ دھواں غائب ہوا تو ہیلی کاپٹر بھی اڑ کر فضا میں غائب ہو گیا، اور سیٹ اپ میں کام کرنے والے تمام افراد بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام مشینری مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اور تمام لانگ ووڈ اسپیشل میزائل ناکارہ ہو چکے ہیں۔ یہ اطلاع صدر صاحب کو دی گئی کیونکہ اس سیٹ اپ کے سربراہ براہ راست صدر صاحب ہیں۔ صدر صاحب نے ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل شہباز کو حکم دیا ہے کہ وہ سیٹ اپ پر جا کر وہاں کی تحقیقات کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس کی اطلاع چیف آف پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو بھی دے دی جائے۔ چنانچہ میں تمہارے فلیٹ پر فون کیا ہے تاکہ تم چیف کو اطلاع دے سکو۔ سر سلطان نے انتہائی پریشان سے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کارروائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے؟ کیا مطلب؟ کیسی کارروائی؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ تو عمران نے انہیں اخبار میں شائع ہونے والی خبر کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ اوہ، ہم تو اس خبر کو اخبار میں نہیں آنے دے رہے تھے تاکہ کافرستان یا اسرائیل کو اس کا علم نہ ہو سکے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہ کس کی کارروائی ہے؟ اس لانگ ووڈ سیٹ اپ پر آنے جانے والوں کی باقاعدہ خفیہ فوٹوگرافی ہوتی ہے، اس لیے لازماً اس ہیلی کاپٹر کی تصاویر بھی وہاں موجود ہوں گی۔ آپ یہ تصاویر حاصل کر کے مجھے بھجوا دیں، عمران نے کہا۔ بتایا تو یہی گیا ہے کہ وہاں کی مشینری محفوظ نہیں رہی، بہرحال میں معلوم کرتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ صرف وہ مشینری تباہ کی گئی ہوگی جس کا تعلق میزائلوں سے ہوگا، باقی مشینری محفوظ ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں۔ تم یہیں فلیٹ میں ہی رہو گے یا دانش منزل جاؤ گے؟ میں دانش منزل جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکوں۔ آپ یہ تصاویر یہاں فلیٹ پر ہی بھجوا دیں، میں سلیمان کے نام پیغام چھوڑ جاؤں گا، وہ تصویریں مجھے دانش منزل پہنچا دے گا، عمران نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے ناٹران کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پاک ایشیا کے اسپیشل میزائل سیٹ اپ کو ایک اجنبی ہیلی کاپٹر نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ایسے ہی ہیلی کاپٹر کے ذریعے کٹاڈا، روسیا اور یوکرین میں بھی یہی کارروائی ہوئی ہے، لیکن ان خبروں کو پریس میں نہیں آنے دیا گیا۔ تم معلوم کرو کہ کیا ایسی کوئی کارروائی کافرستان میں بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ یس سر، میں معلوم کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر باہر آیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کرنل فریدی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کرنل فریدی کی آواز سنائی دی۔ اوہ اوہ، مرشد آپ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے دعائیں دی ہیں، اور مرشد کی دعائیں تو ویسے بھی اسپیشل میزائل کی طرح فوراً عرش پہ پہنچ جاتی ہیں، جبکہ ہم جیسے گناہ گاروں کی دعائیں رکشے کی طرح پھٹ پھٹ کرتی اسی دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں۔ ایمان کی زبان رواں ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک ایشیا میں بھی اسپیشل میزائلوں کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے، دوسری طرف سے کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو صرف دعاؤں کی سپیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے حوالہ دیا تھا، عمران نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک بھی پڑا تھا۔ بہرحال اگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو اپنے اعلیٰ فوجی حکام کو اطلاع دے دو کہ ایسا کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔
کرنل فریدی نے جواب دیا۔ آپ تفصیل تو بتائیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسلامی سیکیورٹی کونسل کو باقاعدہ اطلاع دی گئی ہے کہ سرکردہ اسلامی ممالک میں جہاں میزائلوں کے سیٹ اپ کا نظام قائم کیا گیا ہے، ایک عجیب ساخت کا ہیلی کاپٹر اچانک فضا میں نمودار ہوتا ہے اور پھر وہ ہر قسم کی سیکیورٹی کے باوجود مرکز پر لینڈ کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پورے مرکز میں گہرے سفید رنگ کا دھواں چھا جاتا ہے اور جب دھواں ختم ہوتا ہے تو ہیلی کاپٹر میں پرواز کر جاتا ہے، لیکن اس دھوئیں کی وجہ سے وہاں موجود تمام افراد بے ہوش ہو جاتے ہیں اور تمام میزائل ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 6 اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں سپر میزائلوں کے سیٹ اپ ہیں، جن میں پاکیشیا اور بلغاریہ کے علاوہ ملائیشیا، انڈونیشیا، مصر اور ایران شامل ہیں، اور اب تک ان میں سے 5 کے ساتھ ہی کارروائی ہو چکی ہے۔ مجھے ابھی اطلاع ملی تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دیا جائے، اور جب تم نے اس اسپیشل میزائل کا حوالہ دیا تو میں یہی سمجھا کہ پاکستان میں بھی کارروائی ہو چکی ہے۔ کرنل فریدی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کا خیال درست ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے سر سلطان نے اطلاع دی ہے کہ آج ہی یہ کارروائی ہوئی ہے، لیکن آپ مسلم ممالک کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ابھی میں نے پاکستان میں چھپنے والے اخبار میں ایسی ہی کارروائی کی خبر جو کٹاڈا میں ہوئی ہے پڑھی ہے، اور میں نے کٹاڈا کے اخبار ٹریبیون کے نیوز ایڈیٹر سے بھی اس بارے میں بات کی ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خبر میں یہ بھی درج ہے کہ اس سے قبل یوکرین اور روسیہ میں بھی یہ کارروائی ہو چکی ہے۔ عمران نے کہا، وہاں بھی ہوگی، لیکن ان سپر پاورز کے بے شمار میزائل سیٹ اپ ہیں، ان میں سے اگر ایک تباہ ہو بھی گیا تو انہیں اس قدر فرق نہیں پڑ سکتا جس قدر مسلم ممالک کو پڑے گا۔ آپ نے اس بارے میں کیا کیا ہے، کوئی معلومات؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کیا سوائے تمہیں اطلاع دینے کے۔ بہرحال اب اس سلسلے میں کوئی کارروائی کروں گا۔ پہلی بات تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر کس ملک کا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ چونکہ یہ کارروائی پاکستان میں بھی ہوئی ہے، اس لیے میں بھی اس سلسلے میں کام شروع کرتا ہوں۔ میں آپ کو فون کر کے اطلاع دے دوں گا، عمران نے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس دوران سلیمان شاپنگ سے واپس آ گیا تھا۔ چونکہ عمران فون پر گفتگو میں مصروف تھا، اس لیے وہ خاموشی سے کچن میں چلا گیا تھا۔ عمران نے سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا، جی صاحب۔ چند لمحوں بعد سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میں دانش منزل جا رہا ہوں، اگر سر سلطان کی طرف سے کوئی بنڈل آئے تو وہ تم نے دانش منزل پہنچانا ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جی صاحب۔ سلیمان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم دونوں آفس میں ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات تھے، ایسے جن میں مسرت اور غم کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے ہوں۔ صدر بار بار سامنے دیوار پر موجود کلاک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک سامنے موجود سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صدر اور پرائم منسٹر دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ صدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، کرنل ہیمفرے بول رہا ہوں، یہاں بہت خوفناک واردات ہوئی ہے۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بے حد متحوش تھا۔ کیا ہوا ہے؟ صدر نے سخت لہجے میں کہا، جناب اسرائیل کا سپر سونک بین الاقوامی میزائلوں کا سیٹ اپ تباہ کر دیا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، لیکن ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اداکاری کر رہے ہیں۔ یس سر، میں درست کہہ رہا ہوں۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے اچانک فضا میں ایک عجیب ساخت کا ہیلی کاپٹر نمودار ہوا اور پھر وہ سپر سونک میزائل کے سیٹ اپ کے مرکز میں اتر گیا۔ اس پر کسی حفاظتی نظام کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور جیسے ہی ہیلی کاپٹر نیچے اترا پورے مرکز میں گہرے سفید رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ جب دھواں چھٹا تو ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر غائب ہو گیا۔ وہاں موجود سب لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب انہیں ہوش آیا تو میزائل سیٹ اپ سے متعلق تمام مشینری تباہ ہو چکی تھی اور تمام میزائل بھی ناکارہ ہو چکے تھے۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے جناب، کرنل ہیمفرے نے اسی طرح متحوش لہجے میں کہا۔ اوہ، ویری بیڈ نیوز۔ فوراً وہاں پہنچو اور مکمل تحقیقات کر کے مجھے رپورٹ دو، اور سنو، اس خبر کو پریس میں آنے سے نہ روکا جائے، صدر نے کہا۔ سر، پریس میں یہ خبر آ گئی تو پورے اسرائیل میں خوف پھیل جائے گا۔ خبر کو گول مول کر کے شائع کراؤ کہ مشینری تباہ ہو گئی ہے، جسے جلد ہی درست کر لیا جائے گا۔ البتہ اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں خبر میں ضرور ذکر ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی بھی آدمی اس کے بارے میں جانتا ہو تو وہ اسرائیلی حکام کو اس کی اطلاع دے سکے، صدر نے کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر۔ دوسری طرف سے اس بار قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا تو صدر اسرائیل نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اس لیے یہ خبر پریس میں دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم پر موجود اسلامی ممالک کا شک دور ہو سکے؟
ہاں، اس لیے ہم نے اپنا یہ سیٹ اپ بھی تباہ کرایا ہے، کیونکہ تمام مسلم ممالک کے سیٹ اپ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ محالہ تمام مسلم ممالک کا شک اسرائیل پر ہی ہونا تھا۔ اب جب کہ یہ خبر شائع ہوگی تو یہ شک ختم ہو جائے گا، صدر نے کہا۔ لیکن جب ہاٹ ورلڈ کا ہم سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں، تو پھر وہ مسلم ممالک ہمارے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا، وہ ذہنی طور پر ساری کارروائی کے خلاف تھے اور انہوں نے صدر کے اس پلان کی دبے الفاظ میں مخالفت بھی کی تھی، لیکن صدر اپنے پلان پر مصر رہے تھے۔ آپ نئے منتخب ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو ان مسلم ممالک کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہاٹ ورلڈ گو علیحدہ تنظیم ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر اور اس کا سب کچھ علیحدہ ہے۔ اسرائیل کا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہاٹ ورلڈ دراصل یہودیوں کا ہی سیٹ اپ ہے۔ البتہ اسے علیحدہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اسرائیل کو انتقام کا نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ پاکیشیا اور اس کی سیکرٹ سروس سے ہے، اس لیے ہاٹ ورلڈ نے ابھی تک پاکیشیا کے سیٹ اپ کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ اب اگر وہ لوگ ہاٹ ورلڈ کے خلاف کام بھی کریں گے تو بہرحال انہیں اسرائیل پر شک نہیں کرنا پڑے گا، صدر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، جب ہاٹ ورلڈ نے تمام مسلم ممالک کو تباہ و برباد کر دیا تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بھی کام شروع کر دیں اور ہمارا جیوش ورلڈ کا تمام خواب ادھورا رہ جائے گا، وزیر اعظم نے کہا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ ہاٹ ورلڈ اسرائیل کا ہی سیٹ اپ ہے اور کوئی یہودی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل کے مفادات کے خلاف کام کرے، صدر نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ آرتھر کنگ آف ہاٹ ورلڈ بول رہا ہوں سر، آپ کو اسرائیلی سیٹ اپ کے بارے میں اطلاع مل چکی ہوگی، دوسری طرف سے بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہاں، مزید کیا پیش رفت ہے، صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جناب، آپ کے لیے خوشخبری موجود ہے میرے پاس۔ جس وقت اسرائیلی سیٹ اپ کے خلاف کارروائی کی گئی، اس سے قبل یہی کارروائی پاکیشیا کے سیٹ اپ کے خلاف بھی کر لی گئی ہے۔ ان کے اسپیشل میزائلوں کا پورا سیٹ اپ تباہ کر دیا گیا ہے۔ ویری گڈ نیوز سر آرتھر۔ اب آپ دوسرا مرحلہ کب شروع کر رہے ہیں؟ سر، ہمارے سائنسدان مسلسل دن رات کام کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے اندر ہاٹ ویپن تیار ہو جائے گا اور پھر اس ویپن کے سامنے دنیا کا کوئی دوسرا ملک نہ ٹھہر سکے گا اور پوری دنیا پر جیوش ورلڈ کا جھنڈا لہرائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن سر آرتھر، اگر مزید 1 ماہ اس کام میں لگنا تھا تو پھر تمام مسلم ممالک کے میزائل سیٹ اپ ابھی تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ فوراً ہاٹ ویپن کا استعمال کر دیں گے، صدر نے قدرے برہم سے لہجے میں کہا۔ جناب صدر، ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہاٹ ویپن صرف اس جگہ استعمال ہو سکتا ہے جہاں ڈارک وائٹ دھواں پھیلایا گیا ہو۔ اس دھوئیں میں ایک خاصیت ہے کہ بظاہر چند منٹوں میں غائب ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسی ملک کی فضا میں پھیل جاتا ہے اور اسے اس طرح پھیلنے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے، اور جب یہ دھواں پھیل جائے گا تو پھر سپر ہاٹ ویپن استعمال ہوگا تو اس کے اثرات پورے ملک پر پڑیں گے، ورنہ اس کی رینج بے حد محدود رہتی ہے اور اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جو ہم اٹھانا چاہتے ہیں، سر آرتھر نے جواب دیا۔ یہ دھواں کب تک اس ملک کی فضا میں رہتا ہے؟ صدر نے پوچھا۔ 1 سال تک، سر آرتھر نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ٹھیک ہے، لیکن اب آپ محتاط رہیں کیونکہ اب پاکیشیا سیکرٹ سروس لازماً آپ کو ٹریس کرنے کی کوشش کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک کی سروسز بھی ایسا کریں، صدر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہمیں صرف آپ پر سے شک ہٹانا تھا، اس لیے ہم نے یہ کارروائی اسرائیل میں بھی کر دی ہے۔ لوگ لاکھ سر پٹک لیں، یہ ہمارا سراغ نہیں لگا سکتے، اور اگر کسی طرح سراغ لگا بھی لیں تو زندہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہاٹ ورلڈ کا سیٹ اپ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، سر آرتھر نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، جب فائنل راؤنڈ شروع ہو تو آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے، صدر نے کہا۔ یس سر، لیکن ہم پہلے خود تمام مسلم ممالک پر قبضہ کریں گے اور پھر اس قبضے کو اسرائیل کو ٹرانسفر کر دیں گے، سر آرتھر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسرائیل کو کوئی اعتراض نہیں ہے، صدر نے کہا۔ تو دوسری طرف سے گڈ بائی کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو صدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب آپ مطمئن ہیں؟ صدر نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اب میں پوری طرح مطمئن ہوں، لیکن جناب صدر، کیا آپ کو اس ہاٹ ورلڈ کے ہیڈ کوارٹر کا علم ہے؟ نہیں، اسے مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا ہے اور یہ لوگ گزشتہ 8 سالوں سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک کسی کو اس کے نام تک کا علم نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ ہو سکے گا، صدر نے کہا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیجیے، وزیر اعظم نے اٹھتے ہوئے کہا تو صدر نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا اور پھر وزیر اعظم کے کمرے سے باہر جانے کے بعد وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے فون کو اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔
یہ فون براہ راست تھا۔ دوسری طرف چند لمحوں تک گھنٹی بجتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ راڈش بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پریزیڈنٹ فرام دس اینڈ، صدر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یک لخت بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا تھا۔ پاکیشیا میں کارروائی کر دی گئی ہے، کوئی رپورٹ؟ صدر نے کہا۔ نہیں جناب، ابھی تک تو کہیں سے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ راڈش نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنو، اسلامی سیکیورٹی کونسل کا ہیڈ آفس دماغ میں ہے، وہاں کا انچارج کرنل فریدی ہے، پاکیشیا میں علی عمران ہے اور بلغاریہ میں میجر پرمود ہے۔ ہمیں ان تینوں میں سے عمران سے زیادہ دلچسپی ہے، البتہ تم نے ان تینوں پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، ان کے بارے میں رپورٹس آپ کو ملتی رہیں گی۔ راڈش نے جواب دیا تو صدر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر اب اطمینان کے اثرات تھے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کا میزائل سیٹ اپ تباہ کر کے اسرائیل پر ہونے والے شک کو دور کر دیا تھا، اس لیے اب وہ پوری طرح مطمئن تھے۔ عمران دانش مندل کے آپریشن روم میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بلیک زیرو کچن میں چائے بنانے گیا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ناٹران بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ جناب، کافرستان میں بھی یہ کارروائی ہو چکی ہے۔ کافرستان کے خصوصی میزائل سیٹ اپ کو ایک نامعلوم ہیلی کاپٹر کے پھیلائے ہوئے دھوئیں سے تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن حکومت نے یہ خبر پریس میں نہیں آنے دی۔ کب ہوئی ہے یہ کارروائی؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جناب، ایک ہفتہ پہلے۔ پھر اس بارے میں کیا تحقیقات ہوئی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، ملٹری انٹیلیجنس کا اسپیشل ونگ اس بارے میں انکوائری کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بہرحال خیال رکھنا، اگر وہ لوگ کوئی کلو حاصل کر لیں تو تم نے مجھے فوری رپورٹ دینی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے بلیک زیرو چائے کی ٹرے پیالیاں بھر کر اور کچن سے باہر نکل آیا، اور اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی لے کر وہ اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹرے اس نے سائڈ پر موجود تپائی پر رکھ دی۔ کیا رپورٹ تھی ناٹران کی؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے صرف مسلم ممالک کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، بلکہ دنیا کے ہر ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کے پاس خصوصی میزائلوں کا سیٹ اپ ہے۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کہیں یہ کام بلیک تھنڈر کا نہ ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، وہ اس انداز میں کام نہیں کرتے، اس انداز کے پیچھے کوئی خاص بات ہے۔ بہرحال تم وہ سرخ جلد والی ڈائری مجھے دو تاکہ میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سہ ہلاتے ہوئے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ضخیم ڈائری جس کی جلد سرخ تھی نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کھولی اور پھر چائے پینے کے ساتھ ساتھ وہ اس ڈائری کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گیا کہ اچانک سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران کے اشارے پر بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹو، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران یہاں موجود ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ یس سر، بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران بیٹے، تصاویر کی کاپیاں تیار ہو رہی ہیں، جیسے ہی مجھے ملیں گی میں تمہارے فلیٹ پر بھجوا دوں گا۔ ابھی بلغاریہ سے کرنل ڈی کا فون آیا تھا، وہ چیف سے بات کرنا چاہتا ہے، تم اسے فون کر لو، سر سلطان نے کہا۔ اوہ، کرنل فریدی نے بتایا تھا کہ بلغاریہ بھی یہی کارروائی ہو چکی ہے، وہ اس لیے بات کرنا چاہتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں بات، عمران نے کہا۔ اچھا، اللہ حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، کرنل ڈی اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی کرنل ڈی کی آواز سنائی دی۔ حقیر فقیر پر تقصیر ہیچ مدان بندہ نادان علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، بلکہ عرض کر رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا۔ کیا تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف ہو؟ دوسری طرف سے سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ ارے ارے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر چیف نے سن لیا تو میری زندگی کی شام ہو جائے گی اور مجھے شام کی نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہ دی جائے گی، اور اگر آپ نے میری ڈگریوں سے متاثر ہو کر یہ بات کی ہے تو جناب، ان ڈگریوں کی وجہ سے ہی تو میں آج تک سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں بن سکا، کیونکہ چیف صاحب کا کہنا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ فیلڈ میں کام نہیں کر سکتے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ میں نے سر سلطان سے گزارش کی تھی کہ وہ مجھے چیف کا فون نمبر دے دیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ چیف کو درخواست کر دیں گے اور چیف خود مجھ سے رابطہ کر لیں گے، اور رابطہ کیا ہے تم نے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے چیف صاحب نے
ترہم، لیکن اس ترہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے تنخواہ دیتے ہیں۔ اس دور میں وہ دنیا کے سب سے بڑے کنجوس ہیں، اس لیے ازراہ ترہم اعزازی طور پر اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کر رکھا ہے، اور سر سلطان بھی براہ راست چیف سے بات سوائے اشد ضرورت کے نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود اعلیٰ ترین افسروں میں سے شامل ہیں، اور اعلیٰ ترین افسروں کو تحکمانہ لہجے میں بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے ان سے مؤدبانہ انداز میں بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں فدویانہ اور خوش آمدانہ انداز کی بات سننے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے سر سلطان نہ چیف سے بات کرتے ہیں اور نہ چیف کی بات سنتے ہیں، اور مجھ غریب کی ہی دونوں طرف سے شامت آتی رہتی ہے۔ عمران کی زبان مسلسل رواں تھی اور میز کی دوسری طرف بیٹھا ہوا بلیک زیرو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تمہاری زبان کے سامنے یقیناً تیز کینچی بھی شرما جاتی ہوگی۔ بہرحال میں نے چیف صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ بلغاریہ کے میزائل سیٹ اپ کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے، جو آج پاکیشیا کے میزائل سیٹ اپ کے خلاف کی گئی ہے، اور ہماری زبردست کوششوں کے باوجود ابھی تک معمولی سا سراغ بھی نہیں مل سکا کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے۔ ہمیں زیادہ شک اسرائیل پر تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے اسرائیل سے اطلاع ملی ہے کہ وہاں بھی یہ کارروائی کی گئی ہے۔ کرنل ڈی نے کہا تو عمران کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بھی چونک پڑا۔ اوہ، کیا یہ اطلاع حتمی ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے اسرائیل پر شک تھا، اس لیے میں نے وہاں خصوصی سیٹ اپ قائم کیا تھا۔ اطلاع حتمی ہے، کرنل ڈی نے کہا۔ جبکہ چیف کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ ایسی کارروائی کافرستان میں بھی کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی تنظیم ہے جو پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جس ملک میں یہ کارروائی ہوئی ہے وہاں کسی قسم کی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، کرنل ڈی نے کہا۔ کوئی کلو ملے گا تو پیش رفت بھی ہوگی۔ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی کلو نہیں ملا۔ ہاں، میں نے اسی لیے بھی کال کیا تھا کہ اگر آپ کو یا چیف کو اس سلسلے میں کوئی کلو ملے تو آپ مجھے ضرور بتائیں۔ ہم خود بھی اپنے ملک کے میزائل سسٹم کی تباہی کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہیں، کرنل ڈی نے کہا۔ ضرور جناب، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے اوکے کے ساتھ ریسیور رکھ کر رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اب اس سرخ ڈائری کو چیک کرنا ہی فضول ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ ساری کارروائی اسرائیل کی نہ ہو، لیکن اب چونکہ اسرائیل خود بھی اس کارروائی کا شکار ہو گیا ہے تو اب وہ شک کے دائرے سے باہر نکل گیا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آدھ گھنٹے بعد مخصوص سیٹی کی آواز گونجی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ یہ آواز دانش مندل کے بیرونی پھاٹک کے ساتھ موجود باکس میں کوئی چیز ڈالتے ہوئے نکلتی تھی، اور وہ چیز ایک مخصوص سسٹم کے تحت خود بخود آپریشن روم میں موجود اس میز کی سب سے نچلی دراز میں پہنچ جاتی تھی۔ جب سیٹی کی آواز ختم ہوئی تو بلیک زیرو نے میز کی نچلی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک پیکٹ نکال کر اس نے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ اس پراسرار ہیلی کاپٹر کی تصاویر ہوں گی جو سر سلطان نے بھجوائی ہوں گی۔ اس نے پیکٹ کھولا تو اس میں واقعی 3 تصویریں موجود تھیں، اور یہ تینوں تصویریں ایک ہی ہیلی کاپٹر کی تھیں۔ ایک تصویر میں ہیلی کاپٹر نیچے اتر رہا تھا اور دوسری تصویر میں وہ زمین پر کھڑا تھا اور اس میں سے سفید رنگ کا دھوئیں جیسے بادل نکل رہے تھے، اور تیسری تصویر میں وہ اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی ساخت بالکل نہیں تھی، اس کے سامنے اور رکب دونوں جگہوں پر تھے۔ اس کا منہ کوبرے کی طرح کھلا ہوا تھا اور اس میں سے کوئی چیز باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ دوسری تصویر میں دھواں اسی منہ سے ہی نکل رہا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کا رنگ چمکدار سفید تھا، البتہ اس پر کسی قسم کا کوئی نشان یا کوئی الفاظ لکھے ہوئے نہیں تھے۔ میں اسے اچھی طرح لیبارٹری میں چیک کر لوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ایک تصویر جس میں ہیلی کاپٹر اسکرین پر موجود تھا اٹھائی اور لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک مشین میں اس تصویر کو ڈالا اور پھر اس مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے مشین پر موجود اسکرین پر دھماکے سے ہونے لگے اور پھر اسکرین پر تصویر کا ایک ایک حصہ پھیل کر سامنے آتا رہا۔ عمران بڑے غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر کی دم کا حصہ سامنے آیا تو عمران نے چونک کر ایک بٹن پریس کر دیا اور اسکرین پر وہ دم والا حصہ ساکت ہو گیا۔ عمران آگے کی طرف جھکا اور دوسرے لمحے اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ دم کے نچلے حصے میں ابھرے ہوئے 2 الفاظ دکھائی دے رہے تھے، لیکن یہ ایسے تھے جیسے یہ چادر میں ہی ابھرے ہوئے ہوں، علیحدہ لکھے ہوئے یا چھپے ہوئے نہ تھے، اس لیے وہ پڑھے نہ جا رہے تھے۔ عمران نے مشین کے نچلے حصے میں موجود بٹن پریس کیے تو دم کا نچلا حصہ اسکرین پر پھیلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے وہ الفاظ پڑھ لیے۔ یہ الفاظ تھے ہاٹ ورلڈ۔ ہاٹ ورلڈ، یہ کیسا نام ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے بغور سے ان الفاظ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مشین کو آف کر دیا اور پھر مشین کا خانہ کھول کر اس نے وہ تصویر باہر نکالی اور واپس آپریشن روم میں آ گیا۔
کیا ہوا عمران صاحب، کچھ پتہ چلا؟ اس ہیلی کاپٹر کی دم کے نچلے حصے میں ابھرے ہوئے دو الفاظ موجود ہیں، ہاٹ ورلڈ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہاٹ ورلڈ، یہ کیا نام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ طویل عرصے پہلے ہم نے ایک مشن مکمل کیا تھا اور اس تنظیم کا نام ہاٹ فیلڈ تھا۔ اب یہ ہاٹ ورلڈ سامنے آئی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، کرنل فریدی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی کرنل فریدی کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ پیر و مرشد، آپ کا مرید خاص بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم نے صبح کا بدلہ فوراً ہی چکا دیا ہے، بہرحال کوئی خاص بات؟ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلغاریہ کے کرنل ڈی کا فون آیا تھا، وہ ہاٹ ورلڈ کے خلاف کام کرنے کے لیے انتہائی بے چین تھے۔ عمران نے کہا، ہاٹ ورلڈ کیا مطلب؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اس تصویر کے حاصل کرنے اور پھر اس پر ہاٹ ورلڈ کے الفاظ پڑھنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو یہ کارروائی ہاٹ ورلڈ کی ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ اس بارے میں جانتے ہیں؟ صرف سنا ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کے تحت کوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن چونکہ اس کی کوئی سرگرمی سامنے نہ آئی تھی اس لیے میں نے مزید معلومات حاصل نہ کی تھیں، کرنل فریدی نے کہا۔ لیکن اسرائیل میں بھی آج یہی کارروائی ہوئی ہے۔ اچھا، کس نے بتایا ہے؟ بلغاریہ کے کرنل ڈی نے، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرنل ڈی کے ساتھ ہونے والی بات چیت دہرا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ کافرستان میں بھی یہ کارروائی ہو گئی ہے۔ اوہ، پھر تو اسرائیل پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاٹ ورلڈ والے کون ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کارروائی سے وہ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ صرف سیٹ اپ تباہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہر ملک جلد ہی نیا سیٹ اپ قائم کر لے گا، عمران نے کہا۔ ہاں، بہرحال تم نے یہ نام لے کر کم از کم کوئی کلو تو دیا ہے۔ اب میں اس ذریعے سے رابطہ کرتا ہوں جس سے یہ ہاٹ ورلڈ کا نام پہلی بار میرے کانوں تک پہنچا تھا، پھر آگے بات ہوگی، کرنل فریدی نے کہا۔ کب تک معلوم ہو جائے گا آپ کو؟ عمران نے کہا۔ میں تمہیں فون پر بتا دوں گا، ڈونٹ وری، کرنل فریدی نے کہا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ جیسے نیک اور ہمدرد پیر و مرشد اس موجودہ دور میں واقعی نایاب ہو چکے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب مزید پیش رفت کیسے ہوگی عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اب یہی صورت رہ گئی ہے کہ $50 لاکھ کی خطیر رقم خرچ کی جائے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ $50 لاکھ آپ کسے دیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کارمن میں ایک آدمی ہے، اولڈ جم، اس نے بین الاقوامی سطح پر مخبری کا نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے۔ وہ صرف ان تنظیموں کے بارے میں مخبری کرتا ہے جو بین الاقوامی سطح کی ہوں۔ فیس البتہ وہ $50 لاکھ سے کم نہیں لیتا، لیکن کیا وہ یہ حتمی معلومات فراہم کر سکے گا؟ یہی اس میں خوبی ہے کہ وہ غلط بیانی نہیں کرے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ کارمن تھا۔ اولڈ کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا۔ تو عمران نے کیٹل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اولڈ کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، اولڈ جم سے بات کراؤ۔ پاکیشیا سے؟ اوہ اچھا، میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہیلو، جم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بلغم زدہ کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں، انکل اولڈ جم۔ کون علی عمران؟ دوسری طرف سے اسی طرح بلغم زدہ آواز میں کہا گیا۔ علی عمران، MSc آکسن، عمران نے کہا۔ ارے، تو یہ تم ہو میرے نوٹی بھتیجے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ پاکیشیا جیسے غریب ملک سے کس نے مجھے یاد کیا ہے۔ اس بار اولڈ جم کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم نے اتنا کما لیا ہوگا کہ اب تم اپنی بھاری بھرکم فیس سرے سے ختم کر دی ہوگی، بلکہ تم سے معلومات حاصل کرنے والے کو باقاعدہ اتنی رقم ادا کی جاتی ہوگی جتنی نوبل پرائز ملنے پر دی جاتی ہے، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے اولڈ جم دیکھتا کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم تو پرنس ہو بھتیجے، تمہارے لیے $50-60 لاکھ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اولڈ جم نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے لیے تو واقعی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میں تو اس سے 10 گنا بھی دے سکتا ہوں، لیکن تمہارے بینک والوں نے نوٹ قبول نہیں کرنے، یہ سوچ لو۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے جعلی نوٹوں کا دھندا شروع کر دیا ہے؟ جعلی نہیں، بلکہ مبارکبادی نوٹ۔ مبارکبادی نوٹ یہ کیا ہوتے ہیں؟ سوچ لو، معلومات حاصل کرنے کی فیس ہوگی جس طرح تم وصول کرتے ہو، عمران نے کہا۔ تو اس بار دوسری طرف سے اولجم کافی دیر تک مسلسل ہنستا رہا۔ بہت خوب، تم واقعی نوٹی بھتیجے ہو،
اتنا تو شاید میں زندگی بھر نہیں ہنسا جتنا اتنی دیر میں تم نے ہنسایا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم جو مرضی آئے فیس دینا، پھر میری بھی مرضی ہوگی کہ میں جتنی چاہوں تم سے فیس وصول کروں۔ اولڈ جم نے کہا، معلومات کی طرح فیس دینے کی مرضی بھی بدل لیتے ہو؟ میری مرضی میں جتنی چاہوں تمہیں فیس دوں اور تمہاری مرضی کہ تم جتنی چاہو مجھے فیس دو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو کاروبار میں یہودیوں سے بھی دو جوتے آگے ہو۔ بہرحال بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کون سا مسئلہ بتاؤں، مبارکبادی نوٹوں والا یا اپنا؟ عمران نے کہا، ارے ہاں واقعی یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا، یہ مبارکبادی نوٹ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے یہ لفظ ہی پہلی بار سنا ہے۔ اولڈ جم نے چونکتے ہوئے کہا، ہمارے ملک میں عیدیں منائی جاتی ہیں، شادی کی تقریبات میں بھی اور عیدوں پر بھی مارکیٹ سے ایسے کرنسی نوٹ مل جاتے ہیں جن پر عید کی یا شادی کی مبارکباد موٹی موٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بچوں کو جب یہ نوٹ دیے جاتے ہیں تو وہ بے حد خوش ہوتے ہیں اور انہیں مبارکبادی نوٹ کہتے ہیں۔ اب اگر تمہارے بینک کے افسران ان نوٹوں کو قبول کر لیں تو مجھے پورا کنٹینر بھیجنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو اولڈ جم ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا، نہیں ایسے نوٹ مجھے نہیں چاہیے۔ بہرحال مسئلہ بتاؤ، شاید تمہاری بات سن کر فیس میں تمہیں رعایت کر دوں۔ اولڈ جم نے کہا، اچھا ماشاء اللہ، کم از کم تمہارے منہ سے لفظ رعایت تو میں نے اپنی زندگی میں ہی سن لیا ہے۔ واہ، اسے کہتے ہیں خوش قسمتی۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے اولڈ جم ایک بار پھر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ اب میرے پاس مزید ہنسنے کی طاقت نہیں رہی، اس لیے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ایک نام ہے میرے پاس، ہاٹ ورلڈ، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ نام اس عجیب ساخت کے ہیلی کاپٹر پر سے پڑھا گیا ہے جو دنیا کے تقریباً ہر میزائل بردار ملک میں میزائل سیٹ اپ پر اتر کر وہاں کی مشینری تباہ کر چکا ہے۔ یہ نام تم نے کیسے پڑھ لیا؟ دوسری طرف سے اولجن کے لہجے میں بے حد حیرت تھی اور عمران نے اسے تفصیل بتا دی کہ کس طرح اس نے تصویروں کو انلارج کر کے یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ اس پوری دنیا میں شاید تم پہلے آدمی ہو جس نے یہ نام پڑھ لیا ہے، لیکن بھتیجے آئی ایم سوری، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ اس بارے میں مجھ سے باقاعدہ حلف لیا گیا ہے، اور اگر میں حلف نہ دیتا تو اب تک میری لاش کو بھی گٹر کے کیڑے کھا چکے ہوتے۔ اولڈ جم نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر تمہارا حلف انسانیت کی تباہی سے مشروط ہے تو پھر تم خود سوچ لو کہ تمہاری زندگی اور دنیا کے اربوں خربوں انسانوں کی زندگی میں سے کسے تم ترجیح دیتے ہو، اور حلف تو تم نے یہی دیا ہوگا کہ تم تفصیل نہیں بتاؤ گے۔ تم تفصیل نہ بتاؤ بلکہ اشارتاً بتا دو۔ سوری بھتیجے، میں نے ایک لفظ بھی نہ بتانے کا حلف دیا ہے۔ تم اپنا فون نمبر مجھے بتا دو، میں تو اپنا حلف کا پابند ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے حلف نہ دیا ہو۔ اولڈ جم نے جواب دیا تو عمران نے اسے اپنا اسپیشل فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، آئی ایم سوری بھتیجے، اولڈ جم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی عمران صاحب؟ اس کا مطلب ہے کہ معلومات اونچی سطح کی ہیں اور اس کا فون بھی ٹیپ ہو رہا ہوگا۔ اب وہ کسی محفوظ فون سے کسی اور کے ذریعے معلومات مہیا کرے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ایسا کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرنا چاہتا تو سرے سے اس سے نا واقف ہونے سے ہی انکار کر دیتا اور حلف کی بات ہی نہ کرتا۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب عمران نے کہا تو کیا وہ پھر بھی فیس وصول کرے گا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بلیک زیرو نے کہا، یہ سارا کھیل فیس وصول کرنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے، ورنہ وہ صاف انکار بھی کر سکتا تھا، لیکن اس طرح وہ بھاری فیس سے محروم ہو جاتا۔ عمران نے کہا اور پھر 10 منٹ بعد اسپیشل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، یہاں علی عمران صاحب ہوں گے؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں علی عمران ہی بول رہا ہوں۔ علی عمران صاحب، آپ اپنا پورا نام دہرائیں۔ علی عمران MSCD SC آکسین، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اولڈ جم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس نمبر پر آپ سے رابطہ کروں، وہ پورا نام سننے کے بعد ہی آپ کی بات ان سے کراؤں۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو بھتیجے، دوسرے لمحے بعد چند لمحوں کے بعد اولڈ جم کی آواز سنائی دی۔ انکل اولڈ جم، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا تم نے حلف اس فون کے بارے میں اٹھایا تھا؟ میں نے حلف اٹھایا تھا کہ میں کسی کے پوچھنے پر اس بارے میں کوئی بات نہیں بتاؤں گا، اور اس وقت تم پوچھ رہے تھے اس لیے حلف کی خلاف ورزی ہو سکتی تھی، لیکن اب تم پوچھ ہی نہیں رہے بلکہ میں خود ہی بتا رہا ہوں، اس لیے اب حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ لیکن میری فیس کا کیا ہوگا؟ جب میں پوچھ ہی نہیں رہا تو پھر فیس کیسی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اولڈ جم دیکھتا کہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، تم سے واقعی باتوں میں نہیں جیتا سکتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم جو چاہو بھجوا دینا، آخر تم میرے بھتیجے ہو، بوڑھے انکل کا خیال تو رکھو گے۔ تم نے انسانیت اور اربوں خربوں انسانوں کی زندگی کی بات کر کے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اولڈ جم بات کرتے کرتے انتہائی سنجیدہ ہو گیا۔ تم فکر مت کرو انکل، سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ اوکے، تو پھر سنو، پوری دنیا کے مالدار ترین یہودیوں نے
مل کر ایک تنظیم بنائی ہے جس کا نام ہاٹ ورلڈ رکھا گیا ہے۔ اس تنظیم کے تحت ایک بہت بڑی لیبارٹری قائم کی گئی ہے جس میں دنیا بھر کے یہودی سائنسدانوں کو رکھا گیا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد پوری دنیا کے مسلم ممالک کی مکمل تباہی اور وہاں یہودی سلطنت کا قیام ہے جو ان یہودیوں کا صدیوں سے خواب چلا آ رہا ہے۔ ان سائنسدانوں نے ایک ایسا دھواں ایجاد کیا ہے جو اگر کسی بھی ملک کی فضا میں پھیلا دیا جائے تو اس دھوئیں کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس دھوئیں سے نکلنے والی توانائی میزائلوں سے وابستہ ہر قسم کی مشینری کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے اور میزائلوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اور اس دھوئیں کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ دھواں بظاہر انسانوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے لیکن طویل عرصے تک فضا میں پھیل کر قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد جس ملک کی فضا میں یہ دھواں موجود ہوگا وہاں یہودی اپنا نیا ہتھیار جسے انہوں نے ہاٹ ویپن کا نام دیا ہے فائر کریں گے۔ تو فضا میں موجود اس دھوئیں کی وجہ سے اس پورے ملک میں اس قدر خوفناک حدت پیدا ہوگی کہ انسان، جانور، بلڈنگز اور اسلحہ وغیرہ سب چند لمحوں میں ہی جل کر راکھ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہودی اس ملک پر اپنا قبضہ کر کے اسے یہودی سلطنت میں شامل کر لیں گے۔ اس طرح یہ پوری دنیا کے تمام مسلم ممالک کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن مجھے تو یہ رپورٹ ملی ہے کہ اسرائیل میں بھی یہ دھواں پھیلایا گیا ہے۔ ہاں، نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں میزائلوں کا سیٹ اپ ہے یہ دھواں پھیلایا گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس طرح یہودیوں پر شک نہیں پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہاٹ ویپن فائر ہونے پر ہی یہ دھواں کام کر دے گا، ورنہ معمولی سا میزائل سیٹ اپ تباہ ہونے سے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس دھوئیں کی یہ خاصیت فضا میں 1 سال تک قائم رہے گی، اس کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی اور اس دھوئیں کے بغیر ہاٹ ویپن استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اس قدر تفصیلی معلومات کیسے مل گئی ہیں؟ عمران نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں معلوم تو ہے کہ میرا نیٹ ورک کس طرح کام کرتا ہے، پھر تم کیوں یہ باتیں پوچھتے ہو؟ پوری دنیا میں اڑنے والی مکھی بھی میرے نیٹ ورک سے نہیں بچ سکتی۔ یہ ہاٹ ویپن کہاں تیار ہو رہا ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اس بارے میں باوجود کوشش کے مجھے معلومات نہیں مل سکی۔ البتہ یہ ہیلی کاپٹر جہاں سے اڑتا ہے وہ جگہ مجھے معلوم ہو گئی ہے، اس لیے مجھ سے حلف بھی لیا گیا ہے، اور مجھ سے حلف اس لیے لیا گیا ہے کہ ان کی بہت سی کمزوریوں کا مجھے علم ہے، اور میں نے ایسی تنظیموں سے بچنے کے لیے ایسا سیٹ اپ کر رکھا ہے کہ اگر مجھے طبی موت نہیں آتی بلکہ مجھے ہلاک کیا جاتا ہے تو پھر ان تمام بین الاقوامی تنظیموں کی کمزوریاں ثبوت کے سامنے خود بخود آ جائیں گی۔ اس لیے یہ سب مجھے ہلاک کرنے سے ڈرتے ہیں، ورنہ یہ بین الاقوامی تنظیمیں اس قدر شفاق ہوتی ہیں کہ مجھے دوسرا سانس بھی نہ لینے دیں۔ اولڈ جم نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ ہیلی کاپٹر کہاں سے اڑتا ہے یہ بتاؤ؟ عمران نے کہا، وسطی کرائمیا کی ایک چھوٹی غیر آباد ریاست ہے جس کا نام ٹونسی ہے۔ اس ریاست ٹونسی کا دارالحکومت ناشول ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر ناشول پر اچانک نظر آتا ہے اور پھر وہ فضا کی بلندیوں پر اڑتا ہوا خلیج میکسیکو میں پہنچ جاتا ہے۔ خلیج میکسیکو میں موجود کسی بھی بڑے بحری جہاز پر وہ اترتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر جہاں بھی اس نے کام کرنا ہوتا ہے اس ملک کے قریبی سمندر میں اس بحری جہاز سے اچانک اڑتا ہے اور کام کر کے واپس اس جہاز میں غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ میکسیکو میں نظر آتا ہے اور پھر ناشول میں غائب ہو جاتا ہے۔ بس اتنا مجھے معلوم ہے، یہی بہت کافی ہے۔ لیکن کیا وہ ہاٹ ویپن بھی اس ناشول میں ہی تیار کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہاں صرف یہ دھواں تیار ہوتا ہے، اصل ہاٹ ویپن نہ جانے کہاں بنایا جا رہا ہے۔ البتہ ایک ٹپ دے سکتا ہوں، ہاٹ ورلڈ کا چیف سر آرتھر ہے۔ یہ بھی مجھے اس لیے معلوم ہے کہ ایک بار ایک پرسرار ٹرانسمیٹر کال میرے نیٹ ورک میں کیچ ہو گئی۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ہاٹ ورلڈ کا چیف جو اپنے آپ کو کنگ آف ہاٹ ورلڈ کہلواتا ہے سر آرتھر ہے، اور اس کال کا منبع جب ٹریس کرایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کال جزیرہ سان جوسے سے ہی کی گئی ہے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ جزیرہ سان جوسے صدیوں سے ویران چلا آ رہا ہے، وہاں پینے کا پانی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی درخت ہے، صرف جھاڑیاں ہیں اور بس۔ کیا اس کال کی ٹیپ تمہارے پاس محفوظ ہے؟ عمران نے کہا، ہاں ہے، اولڈ جم نے کہا۔ تو میں ایک ایڈریس بتا دیتا ہوں، تم اس ایڈریس پر اسپیشل کوریئر سروس کے ذریعے اس کی کاپی بھجوا دو، اور اپنا بینک کا اکاؤنٹ نمبر اور تفصیل بھی بتا دو تاکہ میں تمہاری فیس جو میری استطاعت میں ہو بھجوا دوں۔ عمران نے کہا، اور ساتھ ہی رانا ہاؤس کا ایڈریس بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، اولڈ جم نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ناراگ کے ایک بینک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے اولڈ جم، تم نے واقعی اپنا حلف بھی قائم رکھا ہے اور کروڑوں انسانوں کو موت کے پنجے سے نکالنے کی کوشش بھی کر دی ہے۔ گڈ بائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تو یہ ہے اصل سازش۔ کمال ہے اس اولڈ جم کا بھی کہ اسے اس قدر تفصیلی معلومات حاصل ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا،
یورپ اور ایکریمیا میں اب معلومات کی خرید و فروخت باقاعدہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ بہرحال تم ایسا کرو کہ ناراک میں اپنے فوراً ایجنٹ کو کہہ دو کہ وہ $50 لاکھ اور جن کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے، کیونکہ اس سے دگنا رقم میں گزشتہ ٹور میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا آیا تھا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، یس باس، حکم۔ دوسری طرف سے جوزف نے اس بار مستعد لہجے میں کہا، اسپیشل کوریئر سروس کے ذریعے ایک ٹیپ رانا ہاؤس کے ایڈریس پر پہنچے گی۔ جیسے ہی یہ ٹیپ پہنچے تم نے مجھے یا چیف کو اطلاع دینی ہے۔ عمران نے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ نہ جانے اس ہاٹ ویپن کی تیاری میں مزید کتنا عرصہ ہی نہیں چاہیے؟ بلیک زیرو نے کہا، انہوں نے سب سے آخر میں پاکیشیا میں یہ دھواں پھیلایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری وار کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، ورنہ وہ یہ رسک نہ لیتے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ویسے اب اس دھوئیں کے پیچھے تو بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ یہاں پھیل چکا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، اب تو ہم نے ہاٹ ویپن کو ختم کرنا ہے، ورنہ پاکیشیا تو کیا پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو بھی یہ لوگ جلا کر راکھ کر دیں گے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، لیکن کیا آپ سانجو سے جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، ٹیپ آ جائے میں اسے سن لوں، کیونکہ سرارت العام سا نام ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا کی ایک خطرناک تنظیم کا سربراہ ہے، وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، اس کا لازماً کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا۔ اگر اس کی درست نشاندہی ہو جائے تو پھر کام آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔